السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گی بالکل۔ ہم آج اپنا سیکنڈ لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ کل میں نے آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا تھا، مجھے بہت خوشی ہے، آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے وہ سارا لیکچر سن کے تو آپ نے بہت اچھا رسپانس کیا، اور مجھے جو ہے نا وہ سارا جو ہے وہ آپ نے اپنی جتنی اسائنمنٹ جو میں نے آپ کو کہی تھیں آپ سب نے لکھ کے سینڈ کی، جن کی جو غلطیاں تھیں وہ میں نے ان کو بتا بھی دی ہیں۔ تو اب آپ نے اس سب کو میمورائز بھی کر لینا ہے، اچھی طرح اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔ تو پہلے ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل جو ہے اپنے لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ لائبریری سائنس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر ہے کلاسیفیکیشن کا، جو ہم نے سٹارٹ کیا۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ کانسیپٹس آف کلاسیفیکیشن پڑھے تھے، اس کے بعد میننگ آف کلاسیفیکیشن پڑھا تھا۔ میننگ آف کلاسیفیکیشن میں ایک پرابلم تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ درجہ بندی کا ایک کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کا لفظ جو ہے وہ لاطینی زبان کے لفظ کلاسز سے نکلا ہے، اور اس کے اسپیلنگ ہے CLASSIS۔ کلاسز اس کا مطلب ہے درجہ، یہ اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا اپنا ٹھیک بھی کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے ہسٹری آف کلاسیفیکیشن پڑھی تھی کہ جب ہسٹری آف کلاسیفیکیشن میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے بھی جو تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نظام کے تحت چلائے ہیں، دن رات سورج چاند ستارے سب ایک مضبوط نظام کے تحت جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا تخلیق کردہ نظام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی عقل دی ہے، اور اس نے بھی اپنے معاملات کو ایک کسی نہ کسی مضبوط نظام کے تحت چلاتا ہے۔ کتب خانوں میں بھی ہمیں ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ جیسے جیسے کتب خانے وجود میں آئے، پہلے بکس کم تھیں، پھر آہستہ آہستہ بکس زیادہ ہوتی گئیں، اور جو بکس زیادہ ہوتی گئیں جو ہے کتب خانے میں بھی کسی نظام کے تحت چلانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اسی نظام کے تحت چلانے کے لیے اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ درجہ بندی جو اسکیمز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور وہ جو کلاسیفیکیشن اسکیمز ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنی لائبریری میں DDC استعمال کرتے ہیں، ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم، اور اسی طرح جو پاکستان میں تقریباً 90% سے زیادہ لائبریریز میں DDC ہی استعمال ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری اسکیمز ہیں، لائبریری آف کانگریس کلاسیفیکیشن اسکیم، DDC اسکیم، کولنز کلاسیفیکیشن اسکیم، رنگناتھن کلاسیفیکیشن اسکیم، بلیس کلاسیفیکیشن اسکیم، بہت ساری اسکیمز ہیں جن سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل جو ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ آج جو ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن آف کلاسیفیکیشن ہم پڑھیں گے، اور دوسرا ہم پڑھیں گے کہ جو ڈیفینیشن ان لائبریری کلاسیفیکیشنز، ٹھیک ہے۔ اب جو کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں نے کی ہیں، تقریباً مفہوم سب کا ایک ہے، تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم نے ان کو ایسے ہی ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اب ڈیفینیشن آف کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ہم 6 لوگوں کی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مسٹر ہکسلے کی، پھر ہم نے پڑھنا ہے مس مارگریٹ مان نے ڈیفینیشن کیسے کی تھی، پھر جیونز اینڈ جاس نے کیسے کی تھی، پھر بروک سیئرز نے کیسے کی ہے، محمد اسلم نے کیا کہا کلاسیفیکیشن کے بارے میں، اور کارنر کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہم باری باری سب کی جو ہے وہ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اب ہم مسٹر ہکسلے پہ آتے ہیں۔ مسٹر ہکسلے یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنا پر اکٹھا یا غیر مشابہت کی بنا پر الگ کرنے کا نام درجہ بندی ہے، ٹھیک۔ مطلب پہلے میں نے آپ کو کل بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنا پر اکٹھا کرنا اور غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ کرنے کا نام درجہ بندی ہے، یہ کہا مسٹر ہکسلے نے۔ مثلاً یہ کہ جیسے ہر جن چیزوں میں کچھ فیچرز کامن ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں میں کچھ فیچرز دوسرے ہوتے ہیں ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، ان سے جو سیپریٹ فیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو ایک اسکول کی بھی مثال دی تھی کہ ایک اسکول میں ڈفرینٹ کلاسز ہیں، تو جو 1 کلاس کے بچے ہیں ڈیفینیٹلی ان میں اور طرح کی پراپرٹیز وغیرہ سب کچھ ڈفرینٹ ہوگا، لیکن ان میں ایک پراپرٹی کامن ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ 1 کلاس کے ہیں، دوسرے 2 کلاس میں پڑھتے ہیں، تیسرے 3 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو 1 2 3 4
جو گریڈز ہیں ان کو ہم اس حساب سے ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ 1 گریڈ کا، یہ 2 گریڈ کا، یہ 3 گریڈ کا ہے، کہ ہم اس میں سے ان کو آرام سے نکال بھی سکتے ہیں اور اس حساب سے ان کی مینٹل لیول کے حساب سے ان کو جو ہے ان کو گائیڈ بھی کریں گے، ان کو پڑھائیں گے بھی. ٹھیک ہے. اس طرح ان کو ہم نے چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنا پر اکٹھا یا غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ کرنے کا نام درجہ بندی ہے، مسٹر ہکسلے کہتے ہیں. دوسرا آ گیا مس مارگریٹ مان. مس مارگریٹ مان نے بھی مسٹر ہکسلے کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کیا ہے. وہ کہتی ہیں درجہ بندی ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک جیسی چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنا پر اکٹھا کیا جائے اور غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ رکھا جائے، اس کو درجہ بندی کہتے ہیں. ہو گیا. تیسرا آ گیا جیونز اینڈ جاسٹ. جیون اینڈ جاسٹ نے کہا ہے درجہ بندی سے مراد ہے مشابہت اور غیر مشابہت کی بنا پر چیزوں کی ترتیب دینا. ٹھیک، مطلب چیزوں کو ترتیب دینا ان کی کچھ کامن کوالٹیز کی وجہ سے ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور اسی طرح دوسری چیزوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں. تو درجہ بندی سے مراد یہ ہے کہ مشابہت اور غیر مشابہت کی بنا پر چیزوں کو ترتیب دینا. بروک سیئرس کہتے ہیں درجہ بندی ایک ایسے ذہنی عمل کا نام ہے جس میں تصورات یا چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنا پر پہچانا جائے، اکٹھا کیا جائے اور غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ کیا جائے، اس کے درجہ بندی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہی بات کہ چیزوں کو اور ہم اپنی تصورات کو سب کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کو درجہ بندی ایک ایسے ذہنی عمل کا نام ہے جس میں تصورات یا چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنا پر پہچانا جائے، اکٹھا کیا جائے اور غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ کیا جائے، اسے درجہ بندی کہا جاتا ہے. اب آگے محمد اسلم. محمد اسلم نے کہا ہے اشیاء یا خیالات کو علیحدہ کرنے یا انہیں اکٹھا کرنے کے عمل کو درجہ بندی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کو ان کے کامن فیکٹرز کی وجہ سے، کوالٹیز کی وجہ سے، پراپرٹیز کی وجہ سے ہم چیزوں اور خیالات کو جو علیحدہ کر لیتے ہیں اور ایک جیسی چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کے اکٹھا کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں درجہ بندی. کارنر نے کہا ہے درجہ بندی چیزوں کو ان کی مشابہت اور تعلق کی بنا پر ترتیب دینے کے عمل کا نام ہے. ہو گیا. جیسے فرض کریں میں نے آپ کو آپ کی کبڈ کی بھی مثال دی تھی کہ جب آپ اپنی کبڈ ٹھیک کرتے ہیں، گرمیوں کی چیزیں علیحدہ رکھتی ہیں، سردیوں کی چیزیں علیحدہ رکھتی ہیں. سب سے پہلے جب جو بھی درجہ بندی کی جاتی ہے، پہلے ان کی جو مین پراپرٹیز ہیں اس کی طرف سے آتا ہے. پہلے آپ فرض کریں کہ سردیوں کے کپڑے علیحدہ کریں گے، گرمیوں کے علیحدہ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ اس میں چینج کریں گی کہ جی یہ لون کے سوٹ ہیں، یہ گھر پہننے والے ہیں، جی یہ باہر پہننے والے ہیں، یہ جینز کی شرٹس ہیں، یہ ہم نے علیحدہ رکھنی ہے، یہ ٹاپس ہیں ان کو علیحدہ رکھیں گے. اس حساب سے آپ ان کو علیحدہ ان کی درجہ بندی کریں گے. گھر کے گروسری کا سامان لے کے آئیں گی تو بھی آپ ایسے کریں گے. آپ جب گروسری اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ گروسری اسٹور میں بھی ڈفرینٹ سیکشنز بنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کی درجہ بندی کی ہوتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ان میں سے اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں، پھر جب ہم گھر لے کے آتے ہیں تو پھر ہم اپنی گروسریز کو اپنی ڈفرینٹ سیکشنز میں علیحدہ کر کے ان کو ان کی جگہوں پہ پہنچا دیتے ہیں. تو اس طرح اشیاء اور خیالات اور چیزوں کو ان کی مشابہت اور تعلق کی بنا پر ترتیب دینے کے عمل کا نام جو ہے وہ درجہ بندی ہے. ہم نے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پڑھ لی. 3 لوگوں کی ڈیفینیشنز پڑھی ہم نے، مسٹر ہکسلے، مس مارگریٹ مان، جیونز اینڈ جاسٹ، بروک سیئرس، محمد اسلم اور کارنر. ٹھیک ہے، مطلب سب کے اندر جو مین چیز تھی، مین بات یہی تھی کہ چیزوں کو ان کی مشابہت اور غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ کرنے کا نام درجہ بندی ہے. اب ہم پڑھیں گے لائبریری درجہ بندی. لائبریری درجہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری درجہ بندی جو ہے، لائبریری درجہ بندی کو ہم کتابی درجہ بندی بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لائبریریز میں ٹھیک ہے نان بک مٹیریل بھی ہوتا ہے، لیکن مین جو ہے اس کا بکس ہی اس کے لائبریریز میں موجود ہوتی ہیں. تو لائبریری میں جو بکس موجود ہوتی ہیں اسی حساب سے اس کو لائبریری درجہ بندی کو کتابی درجہ بندی بھی کہتے ہیں. اور اگر فرض کریں آپ کو کوشچن آ جائے کہ کتابی درجہ بندی کی ڈیفینیشنز بتائیں تو وہی ڈیفینیشنز ہوں گی جو لائبریری کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن ہے. یہ بھی ہم 3 ڈیفینیشنز پڑھیں گے، بروک سیئرس کی، سی اے کٹر کی اور بک کلاسیفیکیشن کی. ٹھیک ہے، 3 ڈیفینیشنز پڑھیں گے، بروک سیئر، سی اے کٹر اور ایک جدید تعریف ہے بک کلاسیفیکیشن کی، وہ ہم پڑھیں گے. اب بروک سیئرس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ لائبریری کی الماریوں کی شیلفوں پر
کتابوں کو قارئین کی سہولت کے لیے ترتیب دینے کا نام درجہ بندی ہے۔ مطلب اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ لائبریری جو ہے اس کی جو کبرڈز ہیں، جو اس کی الماریاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہر الماری پہ ڈفرینٹ شیلفس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان شیلفس کے اوپر ہم نے بکس کو کسی ترتیب سے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم کس ترتیب سے رکھتے ہیں؟ ہم ان کو جو بھی اپنی درجہ بندی اسکیم ہم نے یوز کر رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس فالو کو آج کل جو مین چیز ہے، ہماری درجہ بندی اسکیمز رنگ، سائز اور شیپس کے حساب سے نہیں ہیں، وہ ہمارے سبجیکٹ کے حساب سے ہیں، کیونکہ ہمیں سبجیکٹ کے حساب سے ہی اپنی بکس کو اور لائبریری کو کلاسیفائی کرنا ہے، اور اسی حساب سے ہم جو ہے ان کی اپنی بکس کو ارینج کرتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی جب ہم نے سبجیکٹ کے حساب سے ارینج کرنا ہے تو جو ہماری بکس ہیں، جو ہماری کبرڈز ہیں، کبرڈز کی جو شیلفس ہیں، ان کے اوپر سبجیکٹ کے حساب سے ہم نے ایک خاص ترتیب سے بکس کو رکھا ہوا ہے، اور وہ کس لیے ترتیب دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اپنے ریڈرز کے لیے۔ ہم اپنی بکس کو، ہم اپنا بک مٹیریل کو، ہم اپنے تمام مٹیریل کو کس لیے ترتیب دیتے ہیں؟ ہمارے ریڈرز کے لیے، آنے والے ریڈرز کے لیے، کہ وہ آئیں اور آ کے ان کو کم از کم وقت میں اپنا مطلوبہ مواد ان تک پہنچ سکے۔ وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ٹائم فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اگر ہم نے ان کو کسی اسکیم کے تحت پراپرلی ارینج نہیں کیا ہوگا، تو ایک پائل آف بکس ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں سے ایک سبجیکٹ کی بکس نکالنا بے تحاشا مشکل کام ہے۔ مطلب فرض کریں کہ اب ہمارے پاس ایک چھوٹی سی لائبریری ہے ہم اس میں 5000 کے قریب بکس ہیں۔ اب اگر 5000 کتابوں میں سے کو ہم نے ڈھیر لگا کے رکھ دیا، اور جو ہے نا ہمارا ایک ریڈر آتا ہے، وہ جی ہمیں کہتا ہے کہ جی ہاں مجھے تو پروین چاکر کی خوشبو چاہیے، اس کتاب میں سے پروین چاکر کی خوشبو تو مل نہیں سکتی، تو ہم ڈیفینیٹلی ایسے کریں گے کہ ہم نے اس کو جب اردو لٹریچر میں رکھا ہوگا، اور اردو لٹریچر کو بھی ہم نے آگے جا کے شاعری کے اپنے اس کو علیحدہ ایک سیکشن بنایا ہوگا، تو ہم منٹ میں شاعری کے سیکشن میں جائیں گے، پروین چاکر کی کتاب خوشبو نکال کے دے دیں گے۔ تو اس لیے درجہ بندی جو ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ضروری ہے، اور اس کے لیے کہا کیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ لائبریری کی الماریوں کی شیلفز پر کتابوں کو قارئین کی سہولت کے لیے ترتیب دینے کا نام لائبریری درجہ بندی ہے۔ C.A. کٹر کہتے ہیں، لائبریری درجہ بندی اس ترتیب کا نام ہے جس میں کتب کو بغیر کسی دشواری کے تلاش کیا جا سکے اور شیلف پر ایک جیسے موضوع کی کتابوں کو اکٹھا رکھا جا سکے، اس کو کہتے ہیں لائبریری درجہ بندی۔ دوبارہ ریپیٹ کروں گی، لائبریری درجہ بندی اس ترتیب کا نام ہے جس میں کتب کو بغیر کسی دشواری کے تلاش کیا جا سکے اور شیلف میں ایک جیسے موضوع کی کتب کو اکٹھا رکھا جا سکے، لائبریری درجہ بندی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہی بات آ گئی کہ ہم نے کسی درجہ بندی اسکیم کے تحت اپنی بکس کو ارینج کریں گے، اور جب ہم ان کو کسی اسکیم کے تحت ارینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ریڈر جو ہیں وہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی دشواری کے، بغیر کسی پرابلم کے اپنی مطلوبہ شیلف تک پہنچ جائیں، اور وہاں پہ ان کو اپنے ایک سبجیکٹ کی ساری بکس ایک ہی جگہ مل جائیں، تو وہ وہاں سے اپنا مطلوبہ مٹیریل لے سکیں، اور اس کو ہم وہی لائبریری درجہ بندی کامیاب ہے، اور وہی لائبریری درجہ بندی یوزفل ہے، اور وہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی جدید تعریف اس کی یہ ہے کہ لائبریری درجہ بندی کتابوں کی اس ترتیب کا نام ہے جس میں کتابوں اور دیگر لائبریری مواد کو الماریوں کی شیلفوں پر کسی مستند درجہ بندی اسکیم کے مطابق موضوع کی صورت میں قارئین کے لیے اکٹھا رکھا گیا ہو، اور ایسی ترتیب کا مقصد قارئین کو تھوڑے سے وقت میں مطلوبہ معلومات فراہم کرنا ہو، اسے لائبریری درجہ بندی یا کتابی درجہ بندی کہا جاتا ہے۔ وہی بات آ گئی جو میں پہلے ریپیٹ کر چکی ہوں بہت دفعہ، کہ لائبریری درجہ بندی جو ہے وہ کتابوں کی اس ترتیب کا نام ہے جس میں ہم اپنی بکس کو اور نان بک مٹیریل کو، آج کل صرف لائبریریز میں بکس ہی نہیں ہے، نان بک مٹیریل بھی بہت زیادہ ہے، وہ ہمارے پاس CDs ہیں، ہمارے پاس DVDs ہیں، ہمارے پاس مائکرو فش ہے، مائکرو فلم ہے، ہمارے نقشہ جات ہیں، گلوب ہیں،
یہ سب کچھ ہمارے میگزینز ہیں، یہ سب کچھ ہمارا نان بک مٹیریل میں آتا ہے۔ تو نان بک مٹیریل جو ہے اس کو بھی ہم کسی ترتیب کے تحت رکھتے ہیں۔ تو ہماری بکس اور نان بک مٹیریل کو الماریوں کی شیلفوں پر کسی مستند درجہ بندی اسکیم کے تحت موضوع کے حساب سے جو رکھا جاتا ہے، مطلب ہم سبجیکٹ وائز کسی لائبریری اسکیم کے تحت جب ہم ان کو ارینج کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ریڈرز کے لیے ایک جگہ پہ مٹیریل ایک سبجیکٹ کا اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو ایسی ترتیب کو جو ہے وہ کتابی درجہ بندی کہا جاتا ہے، تاکہ کم از کم وقت میں مطلوبہ معلومات فراہم جو ہیں وہ ہو سکیں۔ جدید تعریف جو ہے اس کو میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ لائبریری درجہ بندی کتابوں کی اس ترتیب کا نام ہے جس میں کتابوں کو اور دیگر لائبریری مواد کو الماریوں کی شیلفوں پر کسی مستند درجہ بندی اسکیم کے مطابق موضوع کی صورت میں قارئین کے لیے اکٹھا رکھا گیا ہو، اور ایسی ترتیب کا مقصد قارئین کو تھوڑے سے وقت میں مطلوبہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ اسے لائبریری درجہ بندی کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے اپنی درجہ بندی کی مختلف ڈیفینیشنز پڑھی اور لائبریری درجہ بندی کی ڈیفینیشنز پڑھی۔ آپ سب نے یہ تمام ڈیفینیشنز مجھے لائبریری درجہ بندی کی ایک پیپر پہ اور دوسرے پیپر پہ درجہ بندی کی لکھ کے 7 ناموں کے مجھے جو ہے وہ آپ نے اپنا اسکرین شاٹ بھیج دینے ہیں۔ میں ان سب کو چیک کروں گی، اور جو ہے وہ کسی کو کوئی پرابلم ہو وہ وائس میسیج کے تھرو بھی پوچھ سکتا ہے مجھ سے، اور پھر میں جو ہے وہ آپ کا کوئی ٹیسٹ لوں گی، اس کا کوئی ذرا یہ اپنا چیپٹر کمپلیٹ کر لیں، تو اس چیپٹر کے بعد ہم جو ہے اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ آج کا لیکچر ہمارا ختم، اور آپ نے جو ہے وہ یہ سارا مجھے اسکرین شاٹس بھیج کے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب نے لیکچر سن لیے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا ہے، اور کسی کو کوئی پرابلم ہو تو پھر وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اوکے، بائے۔